السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت کب واقع ہوئی تھی، تاریخ کے حوالے سے۔ تو میں نے یہ تاریخ اس کتاب سے اخذ کی ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ بنو امیہ کی سلطنت کو پروان چڑھانے والا ایک لازوال کردار، ایک سخت گیر اور جنگجو حکمران حجاج بن یوسف۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس کتاب کو خریدیں اور اس کی اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں، تاریخ کے حوالے سے ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں۔ ادارے کی بہترین تاریخی کتب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اور شیر شاہ سوری اور طارق بن زیاد، ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ وغیرہ۔ بہت ساری کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں۔ ان ساری کتابوں کو خریدنا چاہیے اور مطالعہ اسٹڈی کرنی چاہیے ان کتابوں کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت کب واقع ہوئی۔ جب مسلم بن عقبہ مدینہ سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مسلم بن عقبہ پہلے سے بیمار تھا۔ راستے میں اس کی بیماری بڑھ گئی اور مقامی ابواء میں اس کی حالت اور کیفیت بہت نازک ہو گئی۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنے فوج کا سپہ سالار حسین بن نمیر کو بلا کر اس کو مقرر کیا اور خود راستے میں وہیں مر گیا۔ اور جو لوگ مدینہ منورہ سے فرار ہو گئے تھے، مدینہ منورہ سے بھاگ گئے تھے، وہ بھی آ کے مکہ مکرمہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اور ادھر خوارج نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی جائے، اور وہ بھی آ کر مکہ مکرمہ میں جمع ہو گئے تھے۔ اور اس سال حج کے موقع پر سارے کے سارے اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر اپنا لشکر لے کر مکہ کے قریب پہنچا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ اے زبیر، یزید کی اطاعت کر لو ورنہ ہم مکہ پر حملہ کریں گے۔ تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کی، مقابلہ کی تیاری شروع کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج کے ایک حصے کا سردار ان کا بھائی منذر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ منذر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دلیر اور شجاع آدمی تھے۔ میدان میں اتر کر لشکر شام کو للکارا، کئی شامی اس کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ شام تک یہ لڑائی جاری رہی لیکن کوئی فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا۔ یہ لڑائی اور یہ جنگ 27 محرم الحرام 64 ہجری کو ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے اپنا لشکر لے کر جبل ابی قبیس پر منجنیق نصب کر کے مکہ کا محاصرہ کیا اور سنگ باری شروع کی بیت اللہ پر۔ اور یہ لڑائی مسلسل 3 روز تک جاری رہی۔ 3 ربیع الاول 64 ہجری تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شام نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا کر اور جلا کر بیت اللہ پر پھینکنے شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی چھت گر گئی، بیت اللہ کی دیواریں سیاہ پڑ گئی، بیت اللہ کی دیواریں شکست پڑ گئی۔ مکہ والوں کو گھروں سے باہر نکلنا دشوار پڑ گیا اور اہل شام نے یہ سنگ باری اور محاصرہ انتہائی شدت کے ساتھ اختیار کیا۔
اور بعد میں آنے والے امدادی فوج جب آ گئے تو اہل شام کی تعداد تخمیناً 5000 تک پہنچ گئی۔ ادھر اہل شام نے مکہ کا محاصرہ کیا اور بیت اللہ پر سنگ باری شروع کی، اور ادھر 10 ربیع الاول 39 سال یا 38 سال کی عمر میں یزید نے مقامی حوران میں 3 سال 8 ماہ حکومت کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا، مر گیا تھا۔ جب اس کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بدبختو، ابھی تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارا جو گمراہ سردار تھا وہ مر گیا ہے۔ تو حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خبر کو فریب دہی پر محمول کر کے اعتبار نہ کیا اور جنگ برقرار رکھی، محاصرہ برقرار رکھا۔ تیسرے دن جب ثابت بن قیس نخعی جب کوفہ سے آ کر حسین بن نمیر کو یہ خبر دی تو اس کا یقین آیا، اس نے محاصرہ جو ہے اٹھا لی اور جانے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت۔ مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت، یہ جنگ کب ہوئی؟ 27 محرم الحرام 64 ہجری کو ہوئی، اور مسلسل 3 روز تک یہ جنگ جاری رہی، یعنی 3 ربیع الاول تک۔ اور یزید کی موت 10 ربیع الاول مقامی حوران میں 3 سال اور 8 ماہ حکومت کر کے وہ جو ہے 38 سال کی عمر میں یا 39 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ یزید کی موت 10 ربیع الاول۔ تو ہمیں یہ تاریخی جو کتابیں ہیں، تاریخ کی کتب ہیں، ان کی اسٹڈی کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ والسلام۔